الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا إله معه ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا ند له ولا ضد له ولا شريك له ولا وزير له ابدی سرمدی لا اول له ولا آخر له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للصائم فرحتان فرحۃ عند الافطار وفرحۃ عند لقاء الرحمن صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوسرے عشرے کا سلسلہ رواں دواں ہے۔ یہ گناہ بخشوانے کا عشرہ ہے۔ اگر کوئی آدمی معمولی سا اللہ کی طرف بھی رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ کسی طرح اس کو میں بخش دوں۔ کیونکہ اس عشرے کا نام ہی بخشش کا عشرہ رکھا ہے اللہ کے رسول نے۔ بدبخت
انسان ہے وہ شخص بد نصیب ہے کہ جو ان لمحات میں بھی اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے کہ جب بخشش اور مغفرت گناہگاروں کو تلاش کرتی پھر رہی ہے کہ کسی طرح کوئی گناہگار اشک ندامت بہائے تاکہ اس کو بخشش کر کے جنت کا مستحق بنا دیا جائے۔ صرف ہمیں ہی نہیں بخشا جاتا بلکہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ روزے دار جس کے لیے بخشش مانگے گا اللہ پاک اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی طریقے سے یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ جہنم سے بچ جائے۔ خود اگر کوئی شخص جہنم میں چھلانگ لگائے تو پھر اس بد نصیب کا کیا کہنا، وہ تو خود بد نصیب ہے، ورنہ اللہ کی رحمت بے انتہا ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، شیطان کی ملاقات ہوئی ایک بزرگ کے ساتھ، ایک بڑی نایاب بات کتابوں میں لکھی ہے۔ شیطان نے مصافحہ کیا۔ ظاہر ہے کہ بزرگ لوگ اللہ کے ولی بڑے احترام اور عاجزی کے ساتھ ملتے ہیں، اللہ کے ولی نے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے ملے ہیں، میرے ساتھ مصافحہ کیا ہے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ اس بزرگ کی طرف دیکھ کے شیطان مسکرا کے کہنے لگا مجھے لوگ ابلیس اور شیطان کہتے ہیں۔ جب یہ بات کی تو وہ اللہ کا ولی گھبرایا اور پیچھے ہٹا۔ ان کا نام تھا عبداللہ بن سعد تستری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ گھبرا کے پیچھے ہٹے اور کہنے لگے ملعون اور لعنتی دفع ہو جا، تو میرے سامنے کہاں آ گیا اور مجھ پر آ کر تو حملہ آور ہو گیا؟ کہنے لگا زبان سنبھال کے بول۔ شیطان کہتا ہے کس کو؟ عبداللہ بن سعد کو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں ملعون ہوں؟ کہنے لگا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ پاک اپنے بارے میں اپنے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ان رحمتی، اور کون کہتا ہے؟ اللہ۔ یہ آیت کس نے پڑھی؟ شیطان نے۔ کس کے سامنے؟ عبداللہ بن سعد جو بزرگ تھے ان کے سامنے تلاوت کرتے ہوئے کہتا ہے دیکھ، اور قرآن کہتا ہے، قرآن میں رب العالمین کہتا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت
کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں سب سے زیادہ وسیع ہے، اور ساری کی ساری چیزیں میری رحمت کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں، تو کیا ان چیزوں میں بھی ایک چیز ہوں یا نہیں؟ کون کہتا ہے؟ ارے میں بھی چیز ہوں۔ اور رب العالمین قرآن کے اندر کہتے ہیں اِنَّا رحمتی واسعت کل شیء، کل شیء، اور پیچھے کل کا تذکرہ ہے، اور رب العالمین لفظ کل لاتے ہیں، آگے اشیاء کے بارے میں کہتے ہیں ارے ان چیزوں میں ایک چیز میں بھی ہوں۔ عبداللہ بن سعد فرماتے ہیں مجھے کہنے لگا خبردار، آئندہ مجھے ملعون کہا، میں تجھ پہ فتویٰ لگا دوں گا کہ تو قرآن کی اس آیت کا منکر ہے۔ بعض لوگ آختے ہیں نا اور جی فلانا تے ٹی وی تے بیٹھ کے قرآن دیاں اتنیاں لمیاں لمیاں آیتاں پڑھ دے اور مرزائی بڑیاں لمیاں لمیاں حدیثاں پڑھ دیں، انہاں کو تسی کافر آختے ہو۔ اور شیطانہ سن آیت پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ بولو پڑھی ہے۔ عبداللہ بن سعد تستری کہتے ہیں میرا دماغ چکرا کے رکھ دیا۔ آج ہمارے نوجوان مرزا جیلمی کی کتابیں رکھی ہوئی دیکھتے ہیں اور جناب وہ طوطے کی طرح ٹر ٹر کر کے بولتے ہیں اتنو ہو جی بڑی شے زبردست شے۔ شیطان بھی کیا آختے ہیں واسعت کل شیء، ارے میں بھی شے ہوں، اور رب العالمین کہتے ہیں اور میری رحمت تمام چیزوں کو شامل ہے، اور چیزوں میں بھی ایک چیز ہوں، اور لہذا مجھے ملعون نہ کہا کر اور مجھے رحمت والا مرحوم کہہ کے پکارا کر۔ کیا تکر مکو شیطان مرحوم ملعون نہ آخی مکو کیا آخی مرحوم۔ اے مرحوم جو مرا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی مرحوم اسی لیے کہتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فلاں مر چکا ہے اللہ اس پر رحمت نازل کرے۔ مرحوم دا معنی آ گیا نا، خدا کے کرے اس تے رحمت نازل کرے۔ فلاں مرحوم، مرحوم دے معنی نہیں یار مرے دے، مرحوم کا معنی کیا ہے؟ خدا اس تے کیا کرے؟ رحمت نازل کرے، یہ رحمت سے نکلا ہے مرحوم۔ عبداللہ بن سعد کہتے ہیں میرے طوطے اڑ گئے، بہت بڑا عالم، مصر کا عالم، پرانا عالم، بہت بڑا ولی اور بہت بڑی کتابوں کا مصنف، ارے شیطان نے اسے چکرا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میری بغلوں سے پسینہ ٹپکنا شروع ہو گیا، جدو آدمی کا صدی گلا دا جواب نہ دے کیا نا تو پھر حالت ایجی ہو گندی ہے۔ آختن میں اس طرح کھلتا، میں کھڑا ہوا، میں نے کہا اب میں کیا جواب دوں؟ اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی، اللہ نے آدمی نہ ہے میں بڑی شے ہاں، میں بڑا کچھ ہاں۔ اللہ اکبر۔ ذہن کو وسعت دینے والی ذات بھی کس کی ہے؟ ارے ذہن میں بات ڈالنے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ مولانا تقی عثمانی اپنی کتاب تراشے کے اندر ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک قاری قرآن ہے، بہت بڑا علامہ ہے، قرآن پڑھتا ہے، ارے پڑھتے 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 ایک پارہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، آٹھواں اور 30 پارے قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے، سورہ کافرون پہ پہنچ جاتا ہے، ابھی ایک رکعت ہوتی ہے، ذہن میں بات آتی ہے اور میں نے الحمد کی الف سے لے کر کافرون تک سارا قرآن پڑھا ہے اور مجھے ایک متشابہ نہیں لگا، ایک بھی غلطی نہیں آئی، سورہ کافرون میں آ کے پھنس گیا۔ اس لیے اپنے علم پہ تکبر نہ کیا کرو، اپنی عبادت پہ ناز نہ کیا کرو کہ جی میں بڑا عالم ہوں، بڑا خطیب ہوں، بڑا مصنف ہوں اور بڑا بزرگ ہوں، بڑا عبادت گزار ہوں۔ نہیں نہیں، جو کچھ بھی نیکی کرتا ہوں اللہ تیرے کرم سے کرتا ہوں۔ تو نے کرم کیا ہے
تب میں مسجد میں آیا ہوں. تو کرم نہ کرتا اس وقت بازار میں ہوتا, اور تیرا فضل نہ ہوتا میں کسی نالی پہ بیٹھا ہوتا, اور تیرا فضل نہ ہوتا میں بھی بدبختوں کی طرح سڑکوں پہ گھوم رہا ہوتا. اللہ تو نے فضل کیا ہے, گھر میں بٹھایا ہے, میں تب آیا ہوں. گل یاد ہے کہ نہ؟ اللہ شیطان کہتا ہے, ابلیس کہتا ہے, عبداللہ بن سعد سے کہتا ہے, خبردار او اپنی زبان سنبھال کے بول, مجھے ملعون نہ کہ منہ کو کیا مرحوم کے, کہ شیطان وہ ہے کہ جس میں رحمت ہوتی ہے. کہتا ہے میرے پسینے چھوٹ گئے, میں اڑ کے آتن فوراً میں آیت اگو پچھو دیکھنی شروع کی تھی. لوگ چکرا کرنے نا لوگوں کو دھوکھا دینا آستے. تو جی دیکھو جی قرآن پہ لکھے دے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا نہیں آتے, لا تقربوا الصلاۃ. اے جی نمازہ دے نیڑے نہ لگے ہو, نمازہ دے نیڑے نہ لگے ہو. اے نہیں کہ آگے اے بھی لکھے دے وانتم سکارا. او بدبختہ جدو تو موتر پیتے دا ہوئے, شراب پیتے دی ہوئے, اور پھر مسیحی کو دا نمازہ کو نہ ہی کہ پتہ نہیں زبانہ تو کے پونکیں, کے آخیں, کے بکیں. اس واسطے خدا آتے آئی نہ کہ تو دے موتر پیتے دے. نجس ہے نا شراب, موترا کو لو زیادہ نجس ہے. فقہا سن لکھے موتر کدے کپڑے نہ لگ جلے نا, پیشاب لگ جلے کپڑا اتنا ناپاک نہیں ہوندا, اور جتنی شراب لگ جلے کپڑا ناپاک ہوندے. اس لیے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اور جب تو نشے کی حالت میں ہو اور تجھے نماز کے قریب نہیں آنا چاہیے. عبداللہ بن سعد گل یاد ہے کہ نہ؟ آئے فرماتے میں پریشان ہوا, فوراً میں نے آیت کو دیکھا. اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّ رحمتی واسعت کل شیء, او لوگو میری رحمت ہر چیز تک وسیع ہے, لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اور میں اس رحمت کو ان کے لیے لکھتا ہوں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب یہ آیت میرے سامنے مچلنے لگی, اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی, میں آخے اوئے ٹھیک ہے خدا دی رحمت وسیع ہے, لیکن انہاں لوکاں ہستے جڑے متقی تے پرہیزگار ہیں, توڑے نالو زندیق تے راندہ درگاہ ملعون تے مردود, اور انہاں ہستے خدا دی رحمت نہیں, خدا دی رحمت متقی تے پرہیزگاراں ہستے. شیطان ہے. اللہ لگے ہوئے میں تے سمجھدا سا تو مجھ بڑا عالم ہے, بڑی تڑی شہرت سنی ایسی کہ بڑا زبردست جانے. مجھ کو اج پتہ لگے توڑے نالو جاہل تے کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. کون اخت ہے؟ کس کو اخت ہے؟ عبداللہ بن. میں تائیں گل کرتا تسوں کو بھی یاد ہو جو لیتا جے, کسا کو گل کرو تو سنا کنو. کیا اخت ہے؟ میں تو کو بڑا پڑھے لکھے دا سمجھدا ساں, علامہ سمجھدا ساں, مڑے ذہن بچا سا کہ تو بڑا کچھ جاننے. تو مجھ کو ہون پتہ لگیا تو جدوں اے گل کی تھی ہون مجھ کو اندازہ ہوئے توڑے نالو جاہل تے کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. عبداللہ بن سعد آتن خدا ہے کس نل مڑا, ایک کس نل معاملہ پالا پہ گئے پریشان کر چھوڑیا, اے تے چھوڑ دا ہی نہیں. اللہ اکبر. کے گل ہے, کے مسئلہ ہے؟ اس آخے ہوئے اے عاداں جڑی ہیں نا, عاداں اے بندے آستے ہیں, اے کس آستے ہیں نا. ارے تو بھی دیکھتا ہے اور خدا بھی بصیر ہے, تیرا دیکھنا محدود ہے, اس کا دیکھنا غیر محدود ہے.
تو بھی سنتا ہے، خدا بھی سمیع ہے، اور تیرا سننا محدود ہے، خدا کا سننا غیر محدود ہے۔ تو سامنے دیکھتا ہے اور پیچھے نہیں دیکھ سکتا، خدا پیچھے بھی دیکھتا ہے، آگے بھی دیکھتا ہے، دائیں بھی دیکھتا ہے، بائیں بھی دیکھتا ہے۔ تو اتھے اتھے نہ، خدا اتھے بھی ہے، خدا اتھے بھی ہے۔ اے اداں کس ہستے نا، او اے اداں کس جو گین بندیاں جو گین، او خدا واسطے ادا نہیں، خدا واسطے ادا نہیں۔ تو میں تو سمجھا تو بڑا سمجھدار ہے، تو خدا دی رحمت کو بھی آن گئے تھے ادا میں بند کر چھڑے۔ کون آختے ہے؟ کس کو آختے ہے؟ حضرت عبداللہ بن سعد کو آختے ہے۔ کہنے لگا تو نے خدا کی رحمت کو مقید کر دیے۔ اللہ اکبر۔ آہتن میں لاجواب ہو گیا، اس گلا دا مڑے کل جواب نہ آسا، مڑے کل جواب نہ آسا۔ اللہ اکبر۔ آہتن شیطان اسیا فضاحکا، اسیا ٹھا ٹھا کر کے آہن لگے دینا جواب، تے گچھ رہا، تے میں بھی گچھ رہا، میں بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا بات رہ گئی؟ نہیں نہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ انور شاہ کاشمیری کہہ دو، اونچی آواز سے کہہ دو، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ دیوبند کا چشم و چراغ، دیوبند کا سپوت علامہ انور شاہ کاشمیری، آج بھی تاریخ میں لکھا ہے، اگر علامہ انور شاہ کاشمیری نہ ہوتا، علامہ اقبال مرزائیت سے متاثر ہو گیا تھا، اگر اقبال کے ساتھ آ کر وہاں لاہور میں دن نہ گزارتا اور کشمیر سے چل کے نہ آتا، آج علامہ اقبال مرزائیت پہ قائم ہوتا۔ علامہ خود لکھتا ہے، خدا انور شاہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس نے مجھے مرزائیت کا آئینہ دکھا دیا اور میں نے ببانگے دون کہہ دیا مرزائی بھی کافر ہے اور مرزائی کو مسلمان کہنے والا بھی کافر ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری، یہ دیوبند کا چشم چراغ۔ اللہ اکبر اٹھا اور اس نے کہا، علامہ عبداللہ بن سعد تستری چپ ہو گئے اور شیطان نے لاجواب کر دیا، لیکن وہاں اگر علامہ انور شاہ ہوتا، اللہ اکبر، انور شاہ ہوتا تو شیطان کو یہ جواب دیتا کہ خدا کی رحمت وسیع ہے۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ خدا کی رحمت وسیع ہے، جس طرح مسجد میں جگہ وسیع ہے، اوپر والا پورشن بھی خالی ہے، برآمدہ بھی خالی ہے، صفوں میں بھی جگہ موجود ہے، لیکن اگر بعض بدبخت کوئی باہر کھڑا ہے، خود مسجد میں نہیں آتا اور مسجد کی وسعت میں کمی اس کے نہ آنے سے نہیں آتی، ارے اللہ کی رحمت وسیع ہے، لیکن شیطان بدبخت خود اپنے آپ کو خدا کی رحمت میں نہیں لاتا۔ اور پھر آگے دلیل دی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت وسیع ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، اور آگے اللہ فرماتے ہیں انلزمکموها وانتم لها کارہون، میں تو سنال این چمیڑ کنا اپنی رحمت کو، اپنی مغفرت کو، اپنی بخشش کو، وانتم لها کارہون، اور تسی اس کی کوئی قدر ہی نہ کر دے۔ اور رمضان کی قدر کرو، رمضان کی بات کہاں سے چلی تھی؟ یہ عشرہ ہے، خدا کی رحمت میں آؤ، اور اللہ کی رحمت تمہیں پکارتی ہے اور بلا رہی ہے، اور گناہگاروں آ جاؤ۔ ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اس کے گناہ اگر ہمالیہ سے بھی بلند ہوں گے، پہاڑوں سے بھی اونچے ہوں گے اور دریاؤں سے بھی زیادہ ہوں گے، میں اپنی رحمت سے دھو کے اس کو جنت کا مستحق بنا دوں گا۔ یہ جواب علامہ انور شاہ کاشمیری نے 14ویں صدی میں آ کے دیا۔ آج بھی کہا کرتے تھے جاؤ جا کے
عبداللہ بن سعد کی قبر پہ میرا جواب سنا دو، خدا کی قسم اس کی روح بھی جھوم جائے گی۔ یہ کون تھے؟ علامہ انور شاہ کشمیری۔ مرزائیوں نے چیلنج دیا، ایک دفعہ اشتہار شائع کیا، قادیانی مرزائی کہنے لگے ہے کوئی مسلمانوں میں جو آ جائے ہمارے مبلغ کے ساتھ مناظرہ کرے؟ ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں، لیکن مناظرہ عربی میں ہوگا، مناظرہ عربی زبان میں ہوگا۔ اشتہار چلتا ہے، پاکستان میں چلتا ہے، لاہور میں چلتا ہے، سیالکوٹ میں چلتا ہے، میرے دوست کراچی تک پہنچتا ہے۔ چلتے چلاتے یہ اشتہار دیوبند جا کے پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ دیوبند میں۔ انور شاہ کشمیری نے دیکھا علماء پریشان ہیں، آج بعض لوگ عالم ہوتے ہیں لیکن عربی کی زبان دانی پہ قادر نہیں ہوتے، بولنے کا ایک علیحدہ فن ہے، علیحدہ چیز ہے۔ انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی، ان کے پاس تیاری نہیں تھی۔ علماء بیٹھے، علامہ انور شاہ کشمیری کھڑے ہوئے، کہنے لگے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مرزائیوں کو جواب دیا، جواب میں اشتہار نکلا، کہا مرزائیوں تمہارا چیلنج منظور ہے، علامہ انور شاہ کشمیری اور تمہارے ساتھ مناظرے کے لیے عربی میں تیار ہے، لیکن عربی نثر میں مناظرہ نہیں ہوگا، عربی نظم میں مناظرہ ہوگا۔ تم اشعار میں غلام احمد قادیانی کی نبوت کی تصدیق پر دلیلیں پیش کرو، میں اشعار میں محمد عربی کی ختم نبوت پہ دلائل کا انبار لگا دوں گا۔ میرے دوستو، فبہت الذی کفر، انہوں نے نثر میں تیاری کی ہوئی تھی، نظم میں نہیں۔ اسی لیے یہی انور شاہ ہے، دیوبند کا سپوت، جو سید پیر مہر علی شاہ گولڑوی، اونچی آواز سے کہہ دو اور اونچی آواز سے کہہ دو، رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ لوگوں نے اس وقت بھی پیر صاحب سے کہا، پیر صاحب وہابی ہے، دیوبندی ہے، دیوبند سے آیا ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ پیر صاحب نے کہا تمہیں کیا پتا ہے، اس کے دل کے اندر عشق رسول کی شمع جل رہی ہے، عشق رسول سے منور ہے اس کا سینہ، اس لیے میں انور شاہ کشمیری کو رخصت کرنے کے لیے اڈے تک جاؤں گا۔ اور جب تک تانگا چلا نہیں تھا، پیر مہر علی شاہ اللہ اکبر ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ جب تانگا چلتا ہے، آنکھوں سے اوجل ہوتا ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب پھر واپس اپنے آستانے میں آتے ہیں۔ یہ ہے دیوبند کا سپوت۔ میرے دوستو، عرض یہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان دنوں میں پکار رہی ہے، آواز دے دے کے کہتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی گناہ بخشوانے والا، ہے کوئی مغفرت کرانے والا، ہے کوئی رزق کا متلاشی، ہے کوئی اپنی دعائیں قبول کرانے والا، کہ اس کے کہنے کی دیر ہے، میں رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کر دوں گا۔ یار روزہ تو بڑی عجیب عبادت ہے، خدا کی قسم، ایک گل اور سنا کے گل ختم کرنا، بڑی عجیب عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، توجہ میری طرف، حضور پوچھتے ہیں اور میرے صحابہ بتاؤ غریب کون ہے؟ ایک صحابی اٹھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں۔ دوسرے اٹھے، انہوں نے کہا جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں۔ تیسرا اٹھا، اس نے کہا اور جس کے پاس رہنے کو مکان نہیں۔ چوتھا اٹھا، اس نے کہا جس کے لیے سفر کے لیے جس کے پاس سواری نہیں، اسے غریب کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں دنیا کے غرباء کا نہیں پوچھتا، میں یہ پوچھتا ہوں بتاؤ آخرت کا غریب کون ہے؟ یہ تو دنیا کے غریب ہے نا، جس کو مکان نہیں، روٹی نہیں، سواری نہیں، کپڑا نہیں، پیسے نہیں، دولت نہیں، یہ دنیا دے غریب ہیں۔ نبی علیہ السلام آخیا مکو اے دسو آخرت تک قیامتی دا غریب کون ہے؟ صحابہ سن عرض کیتا اللہ و رسولہ عالم، پھر اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔
میں بات ختم کرنے لگا ہوں، مجھے کاشن دے دیا گھڑی نے، بس یہ بات ختم کر کے بات ختم کرتا ہوں، توجہ میری طرف، سننے والی بات ہے۔ حضور نے فرمایا آخرت کا غریب میں بتاتا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس نمازیں، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، درود، اوراد، وظائف، سارے اعمال کا انبار ہوگا، اور اس کے اعمال دیکھ کے فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو جنت میں بھیج دو، جی ہاں جنتا کو جلنا لگ سی، پچھو ایک جماعت آگے کھل گئی سی، اللہ اکبر، لوگ آسن خدایا تو تیستیاں نمازاں دیکھ کے، زکاتاں دیکھ کے، خیراتاں دیکھ کے، استی تلاوتاں دیکھ کے، استے عمرے دیکھ کے، اور استے حج دیکھ کے، اور اس کو جنتا کو بھیج دیتا ہے، اور اس ظالمہ سن دنیا میں استے پیسے نہیں دیتے، مڑے اتنے پیسے مڑے کولو رنگ کرا لے تو مجھ کو مزدوری نہیں دیتی، میں پلمبر آساں، میں پانیاں دا کام کیتے اس پیسے نہیں دیتے، بجلی علاق سی اور میں بجلی دا کام کیتے اس پیسے نہیں دیتے، مزدور آسی اور خدایا میں اس تیا کنا چاڑی آسیاں اس پیسے نہیں دیتے، میں فلانا کام اس سودا کھڑے آسا پیسے نہیں دیتے، خدا سی اور روکو، اللہ اکبر اللہ اکبر، رک جل سی کھلے عرصن فرشتے، خدا سی اچھا پھر اس بڑیاں نمازاں پڑھیں، بڑے روزے رکھیں، بڑے حج کیتن، بڑے عمرے کیتن، بڑے اعمال کیتن، تجتہ بھی پڑھدا سا اور سارے کام کردا سا، تقریرہ بھی کردا سا، درس بھی دیندا سا، اور بڑا زبردست بڑا مولوی تے خطیب آسا، ہاتھ مار مار کے گلا کردا سا، خدا سی ٹھہراؤ، روک دو، رک جائے گا، اللہ اکبر، اللہ بچائیں، روک دیا جائے گا، خدا سی ہو فرشتو 4 آنے کے بدلے اس کی 40 مقبول نمازیں اس کے مدیون کے کھاتے میں ڈال دو، اس حسابہ نال جدو نمازاں گئیاں، زکاتاں گئیاں، ذکر گیا، خیرات گیا، اے فلکی ہو ادھر رہ گئی سی، اس تے ہاتھ کچھ بھی نہ رہ سی، سارا کچھ نظام ہو گئی سی۔ میرے دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس لیے کوشش یہ کریں تاکہ ہمارے ان اعمال کے اندر جان پڑ جائے، اور تاکہ ہمارے اوپر مرنے سے پہلے اگر کسی کا کوئی بوجھ ہے اس کو دے کر ہم دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔